بعض حضرات سے ایسے جرم ہوئے ہیں جس میں انہوں نے توبہ کی ہے اور پھر ان کو سزا بھی ملی. حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان سے زنا سے رزق ہوا, نبی کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ سزا جاری کی ہے. تو لیکن اس نوعیت کا جرم صحابہ کے دور میں جہاں تک میری معلومات ہے کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ ان سے یہ والا جرم ہوا جو یہ مذہبی شخصیت سے ایک جرم ہوا ہے. دوسری بات, اگر ہوا بھی ہے تو سزا ملی ہے نا اس پہ, تو ہم یہ کیسے ڈیپینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ تو اس دور میں بھی ہو گیا تھا, ہوا تھا تو سزا بھی تو ملی تھی, تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ سزا ملنی چاہیے. حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں ایسا ہوا تو حضرت علی نے حضرت ابو بکر سے مشورہ لے کے ان کو زندہ جلایا ہے. تو اس میں فقہاء کا بہت اختلاف ہے کہ کیا سزا دی جائے گی. بعض کہتے ہیں قتل کر دیا جائے, بعض کہتے ہیں دیوار گرا کے مار دیا جائے, بعض کچھ اور. وہ تو حکومت کا کام ہے کہ اس سخت سزا دینا جو حکومت تجویز کرتی ہے. لیکن یہ کہ اس موقع پر اس کو ڈیفینڈ کرنا اور اس کے حمایت میں بات کرنا یہ بہت ہی غلط رویہ ہے. ایسے موقع پہ سیدھی سی صاف بات ہے کہ بھئی جس نے جرم کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, دو اور دو چار کی طرح بات ہے. ہاں یہ میں ضرور کہتا ہوں ایک بات اس موقع پہ کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی اسلام میں جرم پہ پردہ ڈالنے کا بھی تو حکم ہے, جرم کو چھپانے کا بھی تو حکم ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے ستار, تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے گناہ پہ پردہ ڈالیں. تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے, گناہ کو چھپانا چاہیے, ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو محترم کی ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ بہت عرصے سے ان کو تنبیہ کی جا رہی تھی اور بہت عرصے سے ان کو سمجھایا جا رہا تھا, یہ باز نہیں آ رہے تھے. اور کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی ذات تک محدود ہوتے ہیں, آپ چھپ کے کیا کر رہے ہیں یہ اللہ جانے آپ جانے. اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو شریعت اس کو ایکسپوز کرنے کی. سوری میں اپنی بات ایک چھوٹی سی کمپلیٹ کر لوں کہ آپ چھپ کے کیا کر رہے ہیں, بند کمرے میں کیا کر رہے ہیں, یہ آپ جانے آپ کا اللہ جانے. اگر کوئی دیکھ بھی لیتا ہے تو شریعت نے حکم میں پردہ ڈالا جائے. لیکن جو گناہ متعدی ہوتے ہیں, متعدی کا مطلب آج اس کو نہ روکا گیا تو کل دوسرا بھی اس میں مبتلا ہوگا, کل تیسرے کو بھی. یہ یعنی یہ ظاہر ہے جو بھی یہ کام کرتا ہے وہ تو معاشرے میں بیماری پھیلا رہا ہے نا ایک طرح سے, وہ دوسروں کو بھی اس کی لت ڈال رہا ہے, عادت ڈال رہا ہے. تو جو بھی گناہ ایسا ہوگا جس سے دوسرے متاثر ہو رہے ہیں, معاشرہ متاثر ہو رہا ہے, وہ قابل معافی نہیں ہوتے. صحیح سر, یہ مسئلہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دین اسلام میں عصبیت نہیں ہے, لسانیت نہیں ہے, لیکن یہ یہاں پر تو مسئلہ معاف کی جگہ لیکن عصبیت کا لگ رہا ہے. وکیل کی طرفداری کرے گا, صحافی کی طرفداری کرے گا, عالم کی طرفداری کرے گا. سر غلط ہو رہا ہے. اگر ایک عالم اس موقع پہ عالم کی طرفداری کر رہے ہیں, وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے کہ صحابہ کرام کی طرف نسبت کی ہے کہ غلطی صحابہ سے بھی ہوئی ہے. تو اس نوعیت کی غلطی پہلی بات تو ہوئی نہیں ہے. دوسرا, اگر کسی سے ہوئی ہے اور گواہوں سے, شرعی گواہوں سے ثابت ہوا ہے تو سزا بھی تو ملی ہے نا اس پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابیہ کے بارے میں ثابت ہوا کہ انہوں نے ان سے گناہ ہوا ہے. یہ والے گناہ تو نہیں تھے یہ جو ہومو سیکس, یہ تو ایک غیر فطری عمل ہے. یہ تو صحابہ اس کو جانتے بھی نہیں تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے, یہ تو تھی نہیں تھی. زمانہ جاہلیت میں زنا عام تھا, تو کچھ لوگوں نے یعنی جب گناہوں سے توبہ کی ہے تو ظاہر ہے جیسے شراب اسلام میں بعد میں حرام ہوئی, زنا پر پابندیاں لگی ہیں اسلام میں. تو دیکھیں تشدد کے واقعات یا اس طرح کے جو لڑکوں سے بدفعلی کے واقعات ہیں یہ ہر جگہ ہوتے ہیں. میں دو انتہاؤں کے خلاف ہوں. یہ جزوی واقعات ہیں, تشدد کے ہوں یا بدفعلی کے. اس میں کسی کو یہ کہنا کہ مدرسے ایسے ہوتے ہیں یہ 100% غلط ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی کو لاہور والوں سے ایک نفرت ہے اور وہ لاہور والوں کے خلاف بولتا رہتا ہے اور اس کو یہ واقعہ اس کے سامنے آئے کہ دیکھو لاہور میں ایک مدرسے میں لاہوری شخص نے یہ کیا ہے اور اس بیس پہ وہ یہ کہے کہ لاہوری ایسے ہوتے ہیں, تو لاہور والوں کو کتنا غصہ آئے گا. اگر یہ واقعہ پشاور میں ہوتا اور کوئی پشتو اسپیکنگ یہ کام کرتا اور لوگ اس پہ یہ کہتے کہ پٹھان ایسے ہوتے ہیں, تو کس قدر غصہ آتا پشتو بولنے والوں کو. اگر یہ کام کراچی میں ہوتا اور کوئی مہاجر یہ کام, اردو اسپیکنگ یہ کام کرتا اور اس بیس پہ کوئی یہ کہتا ہے دیکھو مہاجر ایسے ہوتے ہیں, تو کراچی والوں کو کتنا غصہ آتا. تو اگر کسی مدرسے میں تشدد کا واقعہ ہوا ہے, کسی مدرسے میں یہ بدفعلی کا واقعہ ہوا ہے, اس بیس پہ یہ کہنا کہ مدرسے غلط ہوتے ہیں, مدرسوں میں یہ کام ہوتے ہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. یہ کام ہوتا ہے, ہر طبقے میں یہ جرائم موجود ہیں. ہر لوگ جو بھی کرے گا اس کی ہم نے مخالفت کرنی ہے, اور اس کی بیس پہ ہم نے اس پورے ادارے کو یا پورے گروپ کو یا اس پوری جماعت کو برا کہنا ہے. یہ بالکل لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جزوی ہے. سر مدارس میں اس طرح سے اور اتنا تشدد ہوتا نہیں ہے. سر جو ویڈیوز ہمارے سامنے وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں. میں نے مدرسوں میں ٹائم گزارا ہے, میں نے بھی 8 سال مدرسوں میں کالج ایس ایم سائنس کالج جو آپ نے دیکھا ہوگا بولٹن مارکیٹ کے قریب ایس ایم سائنس کالج, میں یہاں پڑھا ہوں. اور میں بھی مدرسے کالج میں پڑھنے کے بعد مدرسے میں آیا ہوں. تو ایسا نہیں ہے کہ مدرسوں میں تشدد اور جو ہے جو جس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ مار پیٹ ہوتی ہے بعض مدرسوں میں, بعض قاری لوگ کرتے ہیں, میں مانتا ہوں اس کو
لیکن اس کی بیس پہ یہ کہنا سارے مدرسوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مفتی صاحب میں مدرسے میں نے تو نہیں مار کھائی کبھی جی، نہ میں نے اپنے طلبہ کو کبھی مارا پیٹا ہے. کوئی ایک طالب علم کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ میں 20 سال سے ٹیچنگ کر رہا ہوں مدرسے میں، کوئی ایک طالب علم، میرے سینکڑوں طلبہ ہیں، کوئی ایک طالب علم کہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے 20 سال کے عرصے میں کبھی ایک تھپڑ بھی ہم کو مارا ہے، تو اس سے بڑی کیا دلیل؟ مفتی صاحب یہ کہیے، آپ نے مدارس میں وقت گزارا ہے سر، مجھے بتائیے کہ کتنے فیصد مدارس میں یہ تشدد ہوتا ہوگا سر؟ دیکھیں میں نہیں کہتا، البتہ گاؤں دیہاتوں میں جہاں لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، دیکھیں اس کا بہت تعلق اس سے ہوتا ہے کہ کون سا طبقہ آپ کے پاس آ رہا ہے. صحیح. جس قسم کا طبقہ آپ کے پاس آ رہا ہے، اچھے خاندانوں کے لوگ مدرسوں میں جائیں گے تو اچھے لوگ پیدا ہوں گے، اور ایسے لوگوں مدرسے میں جائیں گے جو چور اچکے ٹائپ کے، اور جیسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کہیں داخلہ نہیں مل رہا تو چلو جی مدرسے میں اس کو ایڈمیشن کرا دو، اس کا یہ گھر میں تو کنٹرول ہو نہیں رہا تو مدرسے میں لا دو. تو ایسی جو پروڈکٹ آئے گی وہ تو پھر اسی طرح کی ہوگی. تو اس میں مدرسے کا قصور نہیں ہے، اس میں تو اس خاندانوں کا بھی قصور ہوتا ہے. مفتی صاحب آپ جانتے ہیں میجورٹی میں مدارس میں یہی ہو رہا ہوتا ہے مفتی صاحب. نہ میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں، میں مدرسے کی دفاع میں یہ بات نہیں کہہ رہا. یہ کہنا کہ میجورٹی میں ایسا ہو رہا ہے یہ شاید مبالغہ آ رہی ہوگی. ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ میجورٹی مدرسے میں ایسا ہو رہا ہے یہ بالکل غلط ہے. اچھا مفتی صاحب، ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب بھی اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں نا، اور جو آپ نے وہ لاہور والی مثال دے دی، جب اس پر بات کی جاتی ہے تو فوری طور پر ہمارے اوپر سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جب یونیورسٹی میں ایسے معاملات ہو رہے ہوں، کالجز میں ایسے ہو رہے ہوں، سڑک پر ہو رہے ہوں، تو آپ لوگ بات نہیں کرتے. تو سر اول تو ہم تمام ٹاپکس پر بات کر رہے ہوتے ہیں، تمام لوگوں کے لیے اسی طرح سے آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن سر مدارس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دین اسلام میں پیار کا، محبت کا درس دیا گیا ہے. سر بچوں کو پڑھانے کے لیے جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ اگر اس طرح سے مار پیٹ اور تشدد کریں گے تو سر وہ جو دین اسلام کا جزو ہے، جو درس ہے، جو محبت ہے، جو پیار ہے، سر وہ کیسے آگے بڑھائیں گے؟ اور وہ تو بہت کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے. آپ کی بات اس حد تک تو صحیح ہے کہ یہ جرم اگر یونیورسٹی میں ہو تو بھی برا ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا مدرسے میں، کیونکہ اسلام کا لیبل لگا ہوا ہے، گیٹ اپ اسلام والا ہے. آپ دنیا کو جو ایک دیکھیں، یہ جو مدرسے کا واقعہ سامنے آیا، اس سے بہت زیادہ بدنامی ہوئی ہے دنیا میں. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی مدرسے کا استاذ اگر یہ کام کرتا ہے، تشدد والے جو واقعات ہیں یا اس طرح کے جو بے حیائی کے کام ہوئے ہیں، تو اس کی سزا ڈبل ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام کا لیبل لگا ہوا ہے اور لوگ اسلام بدنام ہوتا ہوگا نا اس سے دنیا میں. تو ہم یہ کہتے ہیں اس کی سزا ڈبل ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کی سزا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے چند لوگوں کی وجہ سے سب علماء کو یا تمام مدرسوں کو برا کہنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ بھی ایک غلو ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو میں اپنی مثال دے رہا ہوں، میں مدرسے میں پڑھا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. 20 سال کے عرصے میں کوئی ایک طالب علم لے کر آئے جو یہ کہے مفتی طارق مسعود نے کبھی ہمیں ایک تھپڑ بھی مارا ہے. اور صرف میں نہیں ہوں جی، اور ہمارے ٹیچرز ہیں جو پڑھا رہے ہیں مدرسوں میں. تو یہ غلو ہے. کچھ لوگ ہیں سخت ہیں، میں نے ان کو دیکھا بھی اپنی آنکھوں سے. کچھ طلبہ ایسے بھی ہیں جن کو بعض اساتذہ بہت سختی کرتے ہیں، لیکن مدارس میں الحمدللہ یہ چیزیں کنٹرول ہو رہی ہیں. اب کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ ٹریس ہوتا ہے، ان کی شکایت ہوتی ہے، تو اب یہ چیزیں الحمدللہ کافی حد تک کنٹرول ہو چکی ہیں. مفتی صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں بڑی زبردست آپ بات کر رہے ہیں سر. آپ جیسے کتنے فیصد علماء کرام ہوں گے جو آپ جیسا موقف رکھتے ہیں سر؟ دیکھیں میں نے جن ٹیچر سے پڑھا ہے وہ تو انہی مدرسوں سے فارغ تھے نا، تو انہی کا جو کچھ ہم نے سیکھا انہی سے سیکھا. اگر وہ ہمیں مار پیٹ سکھاتے تو ہم شاید مارتے پیٹتے. تو ہمیں انہوں نے اخلاق سکھائے ہیں، ہمیں جو کچھ انہوں نے سکھایا ہے. میں جب مدرسے گیا ہوں تو مجھ سے جو میرے اساتذہ علماء آئیے بیٹھیے کھائیے اس طرح سے بات کرتے تھے. میں حیران ہوتا تھا یار اس طرح تو ہمیں اسکول میں ٹیچرز اس طرح بات نہیں کرتے. میں ٹیچرز کی برائی نہیں کر رہا، میرے ٹیچرز بھی مجھے الحمدللہ اسکول میں بہت اچھے ملے ہیں جنہوں نے بہت عزت سے ہمیں پڑھایا. لیکن مدرسے میں جو مجھے ٹیچرز ملے وہ ان سے زیادہ اچھے اخلاق والے ملے ہیں مجھے. اسکول یونیورسٹی کے کالج کے ٹیچر بھی میرے بہت اچھے تھے، لیکن میں جب مدرسے میں گیا ہوں تو مجھے وہاں جو ٹیچر ملے وہ ان سے زیادہ اچھے ملے. تو یہ جو ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکا جاتا ہے اور چند برائیوں پہ کو دیکھ کر سب کو مطعون کیا جاتا ہے، سب کو برا بھلا کہا جاتا ہے، یہ طرز بالکل بھی ٹھیک نہیں.